کہ کھانا بچا کے نہ کو رکھو کل کے واسطے، ہم روزانہ تازہ نازل کریں گے، لیکن ان کو بھروسہ نہیں بیٹوں کو، انہوں نے کل کے واسطے بچا کے رکھنا شروع کر دیا، تو اس کی نحوست نافرمانی کی یہ ہوئی کہ کھانا سڑنے لگا۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردار نہیں ہے۔ اب بنی اسرائیل جو ہے کوشش کرے لیکن سمجھ گئے یہ اس سے نہیں نکل سکتے۔ اچھا، ان کے پاس جو توشے تھے کھانے کے پورے ختم ہو گئے، اب جی چٹنی مرچی جو بھی تھے نا سب ختم ہو گئی، آپ بھوکے لخ ہو گئے بیٹے، کہنے لگے موسیٰ اللہ سے دعا کر ہمارے کو کھانا کھلاؤ بولنا، ہاں جی۔ اب ایک دو تھے کیا کھلانے کو، 6,70,000 تھے یہ، ہاں جی۔ میں سمجھتا ہوں بھیڑ سے بھی زیادہ آبادی ہوں گی ہے۔ اب اتوں کو پھگٹ کھلانا کوئی کھلاتا کیا؟ اچھا ایک دن کا ہے کیا، 40 سال بٹھا کے کھلانے کا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پھر بھی ان پر مہربانی ہوئی، اللہ نے 6,70,000 کو پھگٹ بٹھا کے کھلایا 40 سال تک۔ تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہمارے کھانے کے انتظام کرو بولنا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے من اور سلوہ ان کو عطا فرمایا۔ من بولے تو کیا اور سلوہ بولے تو کیا؟ رات میں اخیر پہر میں شبنم کے جیسا پتوں پہ گرتی تھی اور وہ جم جاتی تھی گوند کی جیسا۔ یہ صبح یہ لوگ نکلتے اور ان کو کھرج کے لاتے تھے اور کھلبتے میں کوٹتے تھے، وہ میٹھا ہوتا تھا، سویٹ ڈش، ہاں جی میٹھا۔ اچھا، سمندری ہوائیں لاکھوں کی تعداد میں پرندوں کو ڈھکیل کے لاتی تھی اس میدان میں۔ وہ پرندے چڑیا سے بڑے اور کبوتر سے چھوٹے ہوتے تھے، جیسے ہم بولتے ہیں نا تیتر بٹیر، ہیں جی، بس ایسے پرندے تھے لاکھوں کی تعداد میں، تقریباً 1.5 میل تک اطراف میں اتنے تعداد میں آتے تھے، تھر کے تھر لگ جاتے تھے ان کے۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ پرندوں میں چربی بہت ہوتی تھی، اس لیے زیادہ اڑ نہیں سکتے تھے، تھوڑی اوپر جا کے اور گر جاتے تھے۔ اب یہ نکل کے ان کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کے لا کے ان کو ذبح کر کے چھیل کے تل بھن کے کھا جاتے تھے ان کو۔ تو بولیں گے تلنے کو تیل کہاں سے لاتے، اس میں چربی ہوتی تھی نا۔ اب جی اب جو ہے یہ 2 ڈشیں اللہ نے ان کو دی، ایک تیز پرندوں کا گوشت اور دوسرا میٹھا من، وہ میٹھا حلوہ۔ اچھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل سے کہو کہ کھانا بچا کے نہ کو رکھو کل کے واسطے، ہم روزانہ تازہ نازل کریں گے، لیکن ان کو بھروسہ نہیں بیٹوں کو، انہوں نے کل کے واسطے بچا کے رکھنا شروع کر دیا، تو اس کی نحوست نافرمانی کی یہ ہوئی کہ کھانا سڑنے لگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی نہ سڑتا، ان کی نحوست کی وجہ سے کھانا سڑنا شروع ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں رات میں کھانا بچ گیا نا تو محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ ہم کیا بولتے ہیں، بچا تو عورت کو آگے رکھ، صبح گرم کر کے ناشتہ کریں گے۔ یوم جدید رزق جدید، جس اللہ نے آج دیا کل نہیں دیں گا، ضرور دیں گا۔
ہاں جی. اچھا شادیاں میں دیگاں چڑھاتے بڑے بڑے, غریبوں کو بلاتے نہیں, کس کو بھی نہیں, اور کھانا بچ جاتا ہے. کیا کرتے, ارے وہ دارالعلوم میں بھیجو, بچے پڑھتے نا. ہاں تجھے اب خیال آیا کمبخت. یاد رکھو اپنے فنکشن میں غریبوں کا بھی خیال رکھو, ہو سکتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارا بھلا کر دے. ہاں جی. تو کھانا بچ گیا تو محتاجوں کو دے دو, بچا کے نہ رکھو. بنی اسرائیل نے بچا کے رکھا, ان کا کھانا سڑنے لگا. حضور نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے یہ کھانا نہ سڑتا, یہ ان کی نحوست کی وجہ سے. اچھا جی, کھانے کا انتظام تو ہو گیا. اب گرما کا زمانہ آیا. اب اس علاقے میں گرمی بہت ہوتی, عرب کے علاقے اور وہ صحرائے سینا کے علاقے میں ٹیمپریچر جو رہتا نا 50 کے اوپر رہتا.